نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھانا جائز ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا جائز ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے کہ بیمار اور صحت مند کو اکٹھا نہ کرو، تو ایسی وبا کی صورت میں اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے بیماری لگنے کا خطرہ ہو تو وہ اپنے گھروں میں نماز باجماعت کو قائم کر سکتے ہیں، اور حکومت وقت بھی اگر جمع غفیر پہ پابندی لگائے اور نمازیوں کی مخصوص تعداد متعین کر کے باقی افراد کو اگر گھروں میں روک دے تو یہ حکومت کا اختیار ہے۔ تو عوام کو چاہیے ایسی پابندیوں کا لحاظ رکھیں اور گھروں میں نماز ایسی وبا سے بچنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مصر اور اندلس میں ایسی وبا آئی، اتنی ہلاکتیں ہوئیں کہ نماز پڑھنے والے لوگ باقی بچے ہی نہیں اور مسجدوں کو تالے لگ گئے، اور اس سال کو غم اور افسوس کا سال قرار دیا گیا کہ جہاں اللہ کے گھروں میں لوگ سجدے کرنے کے لیے زندہ ہی نہ بچے۔ تو اس لیے عوام الناس سے گزارش ہے کہ اگر یہ وبا شدت اختیار کرتی ہے اور حکومت مسجدوں میں نماز کے لیے روکتی ہے تو لوگوں کو رک جانا چاہیے۔ البتہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسجدوں کو تالا نہ لگائے بلکہ چند افراد متعین کر دے، مخصوص افراد کو نماز پڑھنے کی اجازت دے تاکہ مسجد کی شان بھی باقی رہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرنے اور دعا کرنے والے افراد اپنا کام کرتے رہیں اور باقی افراد گھروں میں رہ کر اپنے احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کرتے ہوئے گھروں میں نمازیں بھی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس وبا کے خاتمے کے لیے دعائیں بھی کریں۔ بہرحال ایسی صورتحال میں اگر آپ کو گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو گھر میں باجماعت نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور گھر میں نماز جمعہ کو بھی قائم کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ترتیب کے لیے آپ مقامی علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ اور پوری دنیا کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔